حضرات بلا تاخیر نبی وعلیکم السلام. الحمد لله القادر القوي العزيز الستار الغفار والصلاة والسلام على أبر الأبرار سيدنا ومولانا محمد المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار من يومنا إلى يوم القرار. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورحمتي وسعت كل شيء. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و سیدنا مولانا محمد وعلیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول والے رسول پر ایک مرتبہ اور ہدیہ درود و سلام. اللہم صلی علی سیدنا علی نبی امی و علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. علیک یا رسول صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سب مل کر ایک بار اور بآواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رات جانے کی تیاری میں مگر بات وہی کی وہی. رات ختم ہونے کو ہے، بات ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے. میرے لیے مشکل یہ ہے کہ میں کروں تو کیا کروں. مدتوں کے بعد احمد آباد شہر میں اتنے بجے مجھے کرسی خطابت پر بٹھایا اور ہمارے لیے اس لیے پریشانی کی بات نہیں کہ میرا جو اشتہار ہے اور میرا نام اشتہار میں زیر سرپرست ہے. تو سرپرست جو ہوتا ہے وہ صرف دعا کے لیے ہوتا ہے اور صدر جو ہوتا ہے اس کا کام یہ ہے کہ بیٹھے بیٹھے معائنہ کرے. حضرات نعتیں بھی سنی، باتیں بھی سنی، مگر آج میں نے جس اشتہار پر آپ کو یہاں بلایا گیا آج وہی عنوان گفتگو رحمت عالم کانفرنس. اسی مناسبت سے میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی، سعادت و برکت حاصل کی. وقت میں گنجائش نہیں کہ میں کسی تمہید میں جاؤں اور آپ کو لے جاؤں. اس ٹھنڈے ماحول میں بھی آپ یہاں بیٹھے ہیں، مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے. مولا کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ جتنے حاضرین ہیں سب کی حاضری کو رب کریم بطفیل رسول کریم قبول فرمائے. آمین. اور آپ سب کو دارین کی برکتوں نعمتوں سے مالا مال فرمائے. سب کی تجارتوں میں رب تعالیٰ برکتیں نازل فرمائے. عمر میں، علم میں، عمل میں، خاندان میں، نسلوں میں برکتیں عطا فرمائے.
ہر شے پر غالب ہے. واہ. ہر شے پر حاوی، وسیع. یہ عنوان صرف میرے بیان ہی کا عنوان نہیں، یہ عنوان وہ ہے جو ساری کائنات کا عنوان ہے. اور میرا سفر خطابت اسی کے ارد گرد رہے. اور کوشش یہ ہوگی کہ میں بہت ساری باتوں کو آج کے بیان میں سمیٹ لوں. میری رحمت ہر چیز پر غالب ہے. یہ شے، یہ قرآن کا شے. شے کی تعریف کیا ہے؟ تو علم کلام کی مشہور زمانہ کتاب شرح عقائد نصفی، اس میں علامہ فرماتے ہیں وَهِيَ الْمَوْجُودَاتِ. شے کی تعریف کیا ہے؟ جو موجود ہو. وہ شے جو موجود ہو، وہ شے ہے. موجود پر شے کا اطلاق. اب یہاں نہیں، یہاں کسی خاص مخلوق کا ذکر نہیں. جو بھی موجود وہ شے. جو موجود ہے وہ شے ہے. شے ہے. اور جو موجود ہی نہیں تو اس پر گفتگو کیسے؟ اور اللہ فرماتا ہے کہ میری رحمت کائنات کی ہر شے پر غالب ہے. اور شے کی میں نے پہلے ہی تعریف کر دی کہ شے اسے کہتے ہیں جو موجود ہو. تو اس کا مطلب، اب مطلب یہ ابھر کر سامنے آیا کہ میری رحمت تمام موجودات پر غالب ہے. کائنات میں کوئی ایسا وجود نہیں جو میری رحمت کا منکر ہو. انکار کر ہی نہیں سکتا. یہ شے کیا ہے؟ مثلا انسان. اب یہاں سے میں آپ کو سمجھاؤں. انسان ایک شے. سارے انسان جمع ہو گئے، عالم انسان بن گیا. جن شے، سارے جمع ہو گئے، عالم جن بن گئے. فرشتہ شے، سارے فرشتے جمع ہو گئے، عالم ملائکہ بن گیا. زمین شے، ساری زمینیں جمع ہو گئی، عالم ارض بن گیا. آسمان شے، سارے آسمان جمع ہو گئے، عالم سماوات بن گیا. جسم شے، سارے اجسام جمع ہو گئے، عالم اجسام بن گیا. روح ایک شے، ساری روحیں جمع ہو گئی، عالم ارواح بن گیا. مادہ ایک شے، سارے مادے جمع ہو گئے، عالم مادیات بن گیا. یہ پودے، یہ سب شے، سب جمع ہو گئے، عالم نباتات بن گیا. پتھر شے، سارے جمع ہو گئے، عالم جمادات بن گیا. ایک ایک عالم بنتا جا رہا ہے. ایک عالم بنتا جا رہا ہے. تو اس طرح کتنے عالم بنے؟ 18,000. سبحان اللہ. کتنے عالم بنے؟ 18,000. 18,000 عالم. اور اللہ کیا فرماتا؟ میری رحمت غالب ہے. یعنی کوئی عالم ایسا نہیں جو میری رحمت سے الگ. کیا کہنے ہیں؟ ہر عالم میں میری رحمت ہے. یہاں کہو وہاں کہو. عالم برزخ، تو عالم برزخ میں بھی میری رحمت غالب ہے، عالم آخرت میں بھی میری رحمت غالب ہے. کائنات کی ہر، چاہے وہ شے یہاں کی ہو یا وہاں کی، پلسرات بھی شے ہے.
मेरी रहमत खालिद, हौज़े कौसर शय मेरी रहमत खालिद, मीज़ाने अमल शय मेरी रहमत खालिद, जन्नत शय मेरी रहमत खालिद, मेरी रहमत खालिद। ये गुलाब का फूल ये भी शय है, मेरी रहमत इस पर भी खालिद, कतरा कतरा उस पर मेरी रहमत खालिद, जर्रे जर्रे पर मेरी रहमत खालिद, कायनात का कोई ऐसा जर्रा नहीं जो मेरी रहमत के दायरे से बाहर हो। अब जब ये माहौल बना तो बंदों ने अर्ज किया, मौला पहले माइक अच्छा चल रहा था, अब कुछ लगता है खराब हो गया। बंदों ने अर्ज किया, मौला ये तेरी रहमत, वो रहमत जो कायनात की हर शय पर गालिब है, उसका पता बता दे, उसका पता बता दे तो तेरे गरीब बंदों को समझने में आसानी हो जाए। मौला तेरी वो रहमत जो कायनात की हर शय पर गालिब है, उसे ढूंढे कहां, उसे पाए कैसे, उसका कुर्ब कैसे मिले? हम नाम भी जानना चाहते हैं, पता भी जानना चाहते हैं। जैसे ही बंदों ने एक खुले माहौल में ये मौला की बारगाह में इल्तिजा रखी, मौला तेरी वो रहमत का पता क्या है जो कायनात की हर शय पर गालिब है? तो रहमते किबरिया ने जवाब दे दिया, मेरे बंदो परेशान ना हो, अरे मेरी उसी रहमत का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है, उसका लक़ब रहमतुल्लिल आलमीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, तानाशीन हुजूर मुफक्किर मिल्लत, तानाशीन हुजूर मुहद्दिस आज़म, नबीने हुजूर मुहद्दिस आज़म, हुजूर खतीब आज़म, नारे तकबीर। है ना? तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अब हर शय में हुजूर, अब हमें ढूंढने की जरूरत नहीं, हर शय में जलवे मुस्तफा, आलमे बरज़ख में हुजूर, आलमे अजसाम में हुजूर, आलमे अरवाह में हुजूर, आलमे आखिरत में हुजूर, अंदर हुजूर, बाहर हुजूर, अंदर सीने में हुजूर, दिल के अंदर हुजूर, मस्जिद में हुजूर, मिंबर में हुजूर, सहने काबा में हुजूर, हरम काबा में हुजूर, मुताफ में हुजूर, चश्मे जमजम पर हुजूर, हतीमे काबा में हुजूर, मिना में हुजूर, अरफात में हुजूर, मुज़दलिफा में हुजूर, जबले अबू कुबैस पर हुजूर, पहाड़ी पर हुजूर, ये और गारे सौर में हुजूर, गारे हिरा में हुजूर, खलवत में हुजूर, चलवत में हुजूर, इस्लाम में हुजूर, दीन में हुजूर, ईमान में हुजूर, कलमे में हुजूर, नमाज में हुजूर, बंदगी में हुजूर, जिंदगी में हुजूर, यहाँ हुजूर वहाँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे मुफक्किर मिल्लत, जानशीन मुफक्किर मिल्लत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस। हर शय में हुजूर, हर शय में। इसीलिए एक आरिफ इस मोड़ पर पहुंचकर मौलाना किस्मत मचल जाता है और वो कहने लगता है कि जो शय तेरी निगाह से गुजरे दुरूद पढ़, जो शय तेरी निगाह से गुजरे दुरूद पढ़, हर जुज़ वो कुल है मजहरे अनवारे मुस्तफा। बहुत अच्छा, हर जुज़ वो कुल है मजहरे। आप जरा सोचे, हर जगह हुजूर, कुरान के पारों में हुजूर, आयतों में हुजूर, सूरतों में हुजूर, सीरतों में हुजूर, कुरानी सूरतों में हुजूर। मुझे वो जगह बताओ जहां हुजूर नहीं। वाह, मेरी रहमत, क्या बात है! इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमा रहा, अपनी मोहब्बत का इजहार फरमा रहा। मेरी रहमत यानी मेरा महबूब, मेरी रहमत, मेरी रहमत। बंदो, अगर तुम मेरी रहमत के करीब आना चाहते हो तो मेरे हबीब के पास आ जाओ। सुभान अल्लाह। मेरी रहमत का कुर्ब चाहते हो तो मेरे महबूब के पास आ जाओ, देर मत करो। बंदों ने कहा, मौला तेरे महबूब की बारगाह में, बारगाह तो दूर है, बारगाह तो दूर है, मदीना,
تو جواب ملا مدینہ دور ہے، مدینے والا دور نہیں ہے، مدینے والا دور نہیں ہے، مدینے والے کی شان کیا ہے؟ خود قرآن میں اعلان ہو رہا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی ایمان والوں کی جان سے زیادہ قریب۔ آپ دیکھیے کیا بات ہے، خدا اپنے لیے اقرب کہہ رہا ہے، نبی کے لیے اولا کہہ رہا ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم بندے کی شہرک سے زیادہ قریب، میرا نبی ایمان والوں کی جان سے زیادہ قریب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شہرک کٹ جائے تو جان کو خطرہ ہے، قربت مصطفیٰ ختم ہو جائے تو ایمان کو خطرہ ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ زندہ باد۔